امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے۔ ایک نوجوان صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، میں محنت سے مال کما کر لاتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، لیکن میرا والد میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا اس کے والد کو بلا کر لا۔ وہ صحابی جب اس کے والد کے پاس پہنچا نا اور کہا کہ تجھے اللہ کے پیغمبر بلا رہے ہیں، اس نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں مجھ کو بلایا ہے؟ اس صحابی نے بتایا کہ تیرا بیٹا شکایت لے کر آیا ہے کہ میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے۔ یہ بات سن کر اس والد کے دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، بغیر آواز کے چیخ چیخ کر رویا، بغیر آنسوں کے اپنے دل کی دنیا میں رویا، اور اپنے دل کے اندر بہت زیادہ اشعار بھی پڑھے۔ چلتا چلتا جب اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا نا، اللہ کے پیغمبر کے پاس اس سے پہلے جبریل امین تشریف لا چکے تھے۔ جبریل امین نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر اس بندے کو پہلے کہیں کہ جو تو نے اپنے دل میں اشعار پڑھے ہیں وہ اشعار مجھے سنا، پھر تیرا مقدمہ سنوں گا۔ جو اب اس نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ بات سنی نا تو کہنے لگا، اشہد انک لرسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ میں نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ تو میں نے دل کے اندر پڑھے ہیں، خدا کی قسم زبان پر ایک لفظ بھی نہیں لایا ہوں، لیکن آپ کے رب نے سن لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سنا اشعار سنا، کیا کہا تو نے اپنے اللہ سے؟ غزوتک مولودا ومنتک یافعا، اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے بیٹے کو اپنے دل ہی کے اندر مخاطب کر کے کہا، میرا بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تو اس دن سے تیرے لیے جی رہے تھے، ہم نے تو اس دن سے تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا میرا بیٹا۔ میں دن کی تیز گرمی میں تیرے لیے رزق کماتا، سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں نے تیرے لیے رزق کمایا۔ میرا بیٹا میں نے نہ دن کی تیز گرمی دیکھی، نہ سردیوں کی یخ بستہ راتیں دیکھی، نہ میں نے لوگوں کا آنا جانا دیکھا، نہ میں نے اس بہار و خزاں کو دیکھا، میں نے تو تیرے لیے رزق کمایا ساری زندگی۔ اے میرا بیٹا جس دن تو پہلی بار بولا تھا نا اس دن میں نے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں کہ میرا بیٹا بولا ہے، اس دن میں نے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا میرا بیٹا، دن اور رات گزرے، لیل و نہار گزرے، بہار و خزاں گزرے، رات اور دن گزرے، زمانے گزرے، مہینے گزرے، ہفتے گزرے، میں نے تیرے لیے روزی کمائی۔ تو جب بیمار ہوتا تھا نا تو میں ساری رات تیرے سرہانے بیٹھ کر اشک بہاتا تھا، تیرے زندہ رہنے کی دعائیں کیا کرتا تھا میرا بیٹا۔ میں نے تیرے لیے کمایا، تیری ماں نے تیرے لیے محنت کی، مجھے لگا جس طرح میں بچپن کے اندر تیرا سہارا بنا رہا اسی طرح جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بنے گا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا تھا۔ تو نے تو مجھ سے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ میرا والد تو نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تو نے تو مجھ سے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ میرا بیٹا پھر تو جوان ہو گیا، میری کمر جھک گئی اور تیری کمر یوں تنے کی طرح سیدھی ہو گئی، میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی، تیرے بالوں میں جوانی نے رنگ بھر دیے، میرے سارے رنگ جوانی نے چھین لیے، اور تجھ پر میرے سارے رنگ بڑھاپے نے چھین لیے، اور تجھ پر جوانی نے رنگ بھرنا شروع ہو گئے، میری محفلیں ختم ہو گئیں، تیرے ساتھ لوگ محبتیں کرنے لگ گئے، میرا مال ختم ہو گیا، تیرا مال بڑھتا گیا میرا بیٹا، لیکن میرا بیٹا میرا یہ خیال تھا کہ جس طرح میں تیری بچپن میں تیرا سہارا بناؤں اسی طرح میرے بڑھاپے میں تو میرا سہارا بنے گا، لیکن جب تو جوان ہو گیا
تو پروان چڑھنے لگ گیا، میرے چہرے پر جھریوں نے اپنا بسیرا ڈال لیا، تیرے چہرے پر حسن کے جلوے مہکنے لگ گئے، میری آنکھوں سے بینائی نے میری بینائی چھین لی، تیری آنکھیں چمکنے لگ گئیں، میرے بال سفید ہو گئے، تیرے بال کالے ہو گئے، میرا بیٹا پھر تیری آنکھیں میرے ماتھے پر چڑھ گئیں، تو مجھے غرانے لگ گیا جیسے بھیڑیا بکری کو دیکھ کر غراتا ہے۔ یہ اشعار جب اللہ کے پیغمبر نے سنے نا تو آنسو نکل آئے اپنی آنکھوں سے، آنسو کے ساتھ داڑھی تر ہو گئی، اس جوان صحابی کے گربان کو پکڑا اور فَأَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ میرے دوستو، اپنے والدین کی دعائیں لے کر مریے گا، اگر والدین کی بد دعا لے کر مر گئے تو رب العالمین کبھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ یہ اولاد تو ویسے بھی نافرمان ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی اولاد کے لیے تھوڑا کما لیں لیکن حلال کا کمائیے گا۔ دوسروں کے بچوں کے منہ سے چھین کر اپنے بچوں کی زبان پر لگا ہوا لقمہ حلال کا نہیں ہوتا، حرام کا ہوتا ہے۔